السلام علیکم۔ یہ ایک سوال ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ ایسے ہی جو ملتے جلتے سوال ہیں کہ قیامت سے پہلے سب سے بڑی کامیابی اپنی شخصیت کی اصلاح اور اپنے انجام کی تیاری ہے۔ اگر آج اللہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کیا حاصل کی تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا کامیابی صرف دنیا جیتنے کا نام ہے یا اپنے نفس کو سنوارنے کا؟ اگر انسان پوری دنیا حاصل کر لے لیکن خود کو کھو دے تو کیا وہ کامیاب ہے؟ قیامت سے پہلے وہ کون سی کامیابی ہے جسے قرآن اصل کامیابی قرار دیتا ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جس کا جواب ایک ہی آیت میں آ جائے گا۔ فرض کریں دو لوگ ہیں، ایک ارب پتی ہے، دوسرا عام آدمی۔ قیامت کے دن ممکن ہے دوسرا کامیاب ہو اور پہلا ناکام۔ آخر ایسا کیوں؟ قرآن اس سوال کا ایسا جواب دیتا ہے جو ہماری کامیابی کی پوری تعریف بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سوالات ہمارے پاس مروجہ تراجم کو مد نظر رکھ کر ہی آتا ہے، اس لیے جواب دینے کے لیے بھی براہ راست آپ کو اللہ کی آیت کھول کر سمجھانے کے بجائے کچھ سوالات، کچھ معروضات مروجہ موجودہ تراجم کو مد نظر رکھ کر بھی کر دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو اگر آج آپ کی تمام دولت، شہرت اور عہدہ ختم ہو جائے تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کامیابی باقی رہے گی جسے اللہ کامیابی کہے؟ دنیا آپ کو کامیاب کہہ سکتی ہے، لیکن کیا قرآن بھی آپ کو کامیاب کہتا ہے؟ ہزاروں لوگ دوسروں کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اپنی خواہشات سے ہار جاتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک اصل جیت کس کی ہے؟ آپ ہر سال اپنا بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اپنے نفس کا حساب بھی کیا؟ قرآن صرف 2 آیات میں ایسی کامیابی بتاتا ہے جس کے بعد باقی تمام کامیابیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ تو سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 آپ دیکھ لیں، یعنی 91 کی 9 اور 10۔ یہ آیت بتاتی ہیں کہ کامیابی کا آغاز اندرونی اصلاح سے ہوتا ہے، نہ کہ بیرونی کامیابیوں سے۔ اسی طرح سورہ حشر کی 18 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو یہ آیت انسان کو مسلسل خود احتسابی اور مستقبل کی تیاری کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن کے مطابق سب سے بڑی کامیابی قیامت سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح، اپنے اعمال کا جائزہ اور اللہ کے سامنے جواب دہی کی تیاری ہے۔ تو یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت سے پہلے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ہی، کیونکہ آپ کے مر جانے کے بعد پھر قیامت جب بھی آئے آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا کہ آپ اپنے نتائج کو تبدیل کر سکیں۔ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہو سکتی ہیں، مگر اصلاح نفس وہ سرمایہ ہے جو انسان کے ساتھ آخرت تک جاتا ہے۔ اب میں پہلے آپ کے سامنے موجودہ دور کی کچھ مثالیں رکھوں گا تاکہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، مد نظر رکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اس میں آپ نے اللہ کی آیات کو کتنا مد نظر رکھا ہے، آپ اللہ کی فرما برداری کس قدر کر رہے ہیں اور کس قدر نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک کمپنی کا CEO مالی طور پر بہت کامیاب ہے لیکن ملازمین کے حقوق پامال کرتا ہے۔ کیا صرف مالی کامیابی کافی ہے؟ لاکھوں فالوورز رکھنے والا شخص دوسروں کی تذلیل، جھوٹ یا نفرت پھیلاتا ہے، تو قرآنی زاویہ یہ کہ کیا شہرت نفس کو پاک کر رہی ہے یا آلودہ؟ طالب علم اعلیٰ نمبر لے لیتا ہے لیکن نقل یا دھوکے سے۔ دنیا کامیاب، کیا کردار بھی کامیاب ہوا؟ ایک تاجر بہت منافع کماتا ہے مگر جھوٹے وعدے اور غلط معلومات سے۔ کیا منافع ہی کامیابی ہے؟ کوئی سیاستداں اقتدار حاصل کر لیتا ہے مگر انصاف اور دیانت کو نظر انداز کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق اقتدار نہیں، جواب دہی اہم ہے۔ انسان باہر سب کے ساتھ خوش اخلاق ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتا ہے۔ اصلاح نفس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص بہت مذہبی گفتگو کرتا ہے مگر تکبر، حسد یا غصہ پر قابو نہیں پاتا۔ علم کے ساتھ کردار بھی ضروری ہے۔ ایک عالمی چیمپئن میدان میں جیتتا ہے مگر منشیات اور دھوکے کے ذریعے۔ کیا ہر جیت واقعی جیت ہوتی ہے؟ مصنوعی ذہانت، جدید ایجادات اور ترقی کے باوجود اگر انسان اخلاقی طور پر کمزور ہو جائے تو کیا یہ مکمل کامیابی ہے؟ ہر رات موبائل کی بیٹری
بینک اکاؤنٹ یا خبریں چیک کی جاتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ خود سے پوچھتے ہیں آج میرے اخلاق پہلے سے بہتر ہوئے یا بدتر۔ یہی سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کا عملی مفہوم ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا جیت کر بھی ہار سکتے ہیں، قرآن کی کامیابی مختلف ہے۔ آپ واقعی کامیاب ہیں، قیامت سے پہلے جیتیں، سب سے بڑی کامیابی۔ اب اس سے پہلے کہ آیت کی وضاحت پر چلیں، چند گزارشات۔ اگر آج آپ کی تمام دولت، شہرت اور عہدہ ختم ہو جائے تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کامیابی باقی رہے گی جسے اللہ کامیابی کہے؟ دنیا آپ کو کامیاب کہہ سکتی ہے، لیکن کیا قرآن بھی آپ کو کامیاب کہتا ہے؟ ہزاروں لوگ دوسروں کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات سے ہار جاتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک اصل جیت کس کی ہے؟ آپ ہر سال اپنا بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اپنے نفس کا حساب بھی لیا؟ تو قرآن صرف 2 آیات میں کامیابی بتاتا ہے، جس کے بعد باقی تمام کامیابیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان دونوں آیات کی وضاحت دیکھ لیں۔ قرآن سے ان آیتوں کو کھول کر خود دیکھیں، جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، جس ترجمے کو آپ صحیح مانتے ہیں، آپ اس کے مطابق ہی اپنے عمل کا جائزہ لے لیں۔ تو ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلز کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس طرح قرآن کو سمجھا ہے اور ہم نے آیتوں کے ذریعے اس کی تصدیق کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی آسانی سے بات ہر تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کو ہماری غلطی کہیں نظر آتی ہے تو آپ آیت کے ساتھ اس کی وضاحت کریں۔ اگر واقعی وہ ہماری غلطی ہوگی تو ہم ضرور اپنی اصلاح کر لیں گے، لیکن اگرچہ آپ نے مروجہ روایتی تراجم کو مد نظر رکھ کر بات کیا ہے یا اپنے فقہ اور مسلک کو سامنے رکھ کر بات کیا ہے، اپنے ملک کی یا اپنے بڑوں کی مثالیں دی ہیں، تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ قرآنی آیت سے دلیل دیں، ہم یقیناً اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تو اب آئیے ہم ان دونوں آیات کی فہم حاصل کریں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے سورہ حشر اور اس کی آیت نمبر 18 یعنی 59 کی 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ماننے والے لوگو اللہ کے پابند ہو جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم عمل کر کے انتظار کرو جو اقدامات کی سوچ ہے مستقبل کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ ہی کے پابند رہو، اللہ کے پابند بن جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس کا جو تم عمل کرتے ہو، یا بے شک اللہ باخبر ہے اس کا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو ماننے والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی پابندی اختیار کریں، اور اللہ کی پابندی، اللہ کی فرما برداری کیسے اختیار کریں گے؟ کہ آپ اللہ کے احکامات کو اللہ کی دی گئی کتاب ہدایت سے سمجھیں، بجائے اس کے کہ آپ غیر اللہ کی کتابوں کا سہارا لیں اور اس کو ہدایت کی کتاب مان لیں، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی دی گئی کتاب ہدایت سے ہدایت لیں، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیت سے چاہیں، اپنے ہر عمل کی تصدیق اس احسن الحدیث سے کریں، حدیث کے نام پر جو غیر اللہ یعنی انسانوں نے کتاب لکھ کے دے رکھی ہے اس کو فوقیت نہ دیں۔ اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سمجھیں تو پھر تو بات واضح ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں اللہ کی کتاب ہی کی دلیل مانی جائے گی، لوگوں کے کہی ہوئی بات کی دلیل نہیں مانی جائے گی۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ واقعی اللہ کی بات ہے، آپ نے اس کی تصدیق قرآن سے کرنا ہے کہ واقعی یہ بات ہے یا نہیں، تو پھر جا کر تو آپ کو کامیابی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور کسی شخص کے کہنے پر اسے اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کر رہے ہوں تو یہ آپ نے اس کی خواہشات پر عمل کر لیا، آپ نے اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کی۔ تو اس لیے اللہ نے ماننے والے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے پابند بن جاؤ،
اور پھر جو تمہاری سوچ ہے اس کے مطابق تم عمل کر کے انتظار کرو نتائج کا انتظار کرو، نتیجہ خود بتائے گا کہ آپ کا عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جو بھی اقدامات آپ کر رہے ہیں اپنے مستقبل کے لیے، غد یہ تو کل ترجمہ کرتے ہیں، لیکن غد کہتے ہیں اصل میں مستقبل کو، آنے والا بھی کیونکہ کل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تاکیداً دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پابند بن جاؤ، اللہ کی پابندی اختیار کرو۔ اور کس لیے؟ کہ بے شک اللہ باخبر ہے اس کا جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ سے آپ کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے اور نہ چھپا ہوا رہ سکتا ہے۔ آپ کا ہر عمل آپ نے کس نیت سے کیا ہے، کیا سوچ کر کیا ہے، کیا سمجھ کر کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے کیا ہے، کسی کی خواہش پر کیا ہے، اپنے باپ دادا کی اتباع میں کیا ہے، یا اپنے مسلک اور فقہ کی اتباع میں کیا ہے، اللہ سب باخبر ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جواب دہ آپ کو اللہ کو ہی ہونا ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی اسی طرح سے کریں کہ آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ اللہ یہ تیرا حکم تھا اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہنا پڑے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرا حکم کیا ہے، ہمیں لوگوں نے ایسا کہا اس لیے ہم اس کے مطابق چل پڑے۔ یہ عذر اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل و شعور دے رکھا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ آپ ہر عمل میں سوچے سمجھیں، اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں کہ واقعی یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس سے صرف ذاتی مفاد حاصل کیا جا رہا ہے یا انسانیت کا مفاد ہے۔ تو اللہ کا ہر حکم انسانیت کے مفاد کے لیے ہے، اکثریت کے مفاد کے لیے ہے، بے شک کم لوگ اس سے نقصان اٹھائیں، لیکن اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو اکثریت کو نقصان پہنچائے اور اقلیت کو فائدہ دے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے احکامات اکثریت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اقلیت اس سے نقصان اٹھا سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ مسلسل فائدے کے لیے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے۔ وقتی طور پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ عمل ہم کریں گے تو ہمیں یہ نقصان ملے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ الشمس اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10 یعنی 91 کی 9-10۔ قد افلح، یقینی خوب کامیابی ہے، من زکاہا، جو اس کو فروغ دے، وقد خواب، اور یقینی ناکامی ہے، نامرادی ہے، من دساہا، جو اسے خاک میں ملائے، جو اس کی نافرمانی کرے۔ تو کامیابی عمل سے فروغ کے ذریعے ہے اور ناکامی نافرمانی کے ذریعے ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یقینی کامیابی جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو ہی اپنی عملی زندگی میں فروغ دینا ہے، اور یقینی ناکامی وہ ہے کہ جہاں آپ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیں، ایک طرف ہٹا دیں اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر یا اپنی خواہش کے مطابق عمل کر لیں۔ تو جہاں آپ نے اللہ کی آیت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھا، تو یاد رکھیے یہ کبھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا، ہمیشہ ناکام رکھے گا۔ حقیقی کامیابی اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنے میں ہی ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں آج کے دور میں انسان اپنی اصلاح نفس سے سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے؟ دولت، مصروفیت، سوشل میڈیا، خواہشات، مقابلے کی دوڑ، یا کوئی اور وجہ؟ اپنی رائے ضرور لکھیں اور ممکن ہو تو قرآن کی کسی آیت کا حوالہ بھی دیں، تاکہ ہمیں بھی یہ اندازہ ہو کہ آپ کس توجہ اور لگن اور شوق سے ہمارے درس کو سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ قرآنی آیت کھول کر اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ اس پر عمل بھی کریں۔ نہیں سمجھ میں آتا تو بے شک ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے، آپ کی سمجھ میں جو آتا آپ اس پر عمل کریں۔ دین میں کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میری ہی بات مانو۔ اللہ کی بات سب سے اوپر رکھنی ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ میری فہم میں آپ کو غلطی نظر آ سکتی ہے تو آپ
جس فہم سے بھی اللہ کی بات کو سمجھیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اللہ یہی ہدایت دے رہا ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، ہماری غلطی کو نشاندہی کریں، ہم اپنی اصلاح کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ دنیا کیا عمل کر رہی ہے، ہمارے فقہ کے لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، ہمارے مسلک کے لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، یا پھر ہماری قوم، ہمارے باپ دادا کیا عمل کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی میں ہے۔ تو اگر اللہ کے مکمل فرما بردار بننا چاہتے ہیں، اللہ کی مکمل تابعداری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ہر عمل کا جائزہ احسن الحدیث یعنی اللہ کی دی گئی کتاب ہدایت القرآن سے کریں، اور جہاں آپ کا عمل اس کے خلاف نظر آئے آپ اسے چھوڑ دیں، اسے سیان اختیار کر لیں۔ تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔